ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا، تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا، تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے، 6 ساڑھے 6 فٹ قد، یہ ان کی جان، اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا، نماز میں نیت کرنے لگا، مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے، تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے، لیکن میں تو ظاہر جذباتی نہیں ہوتا، میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی۔ ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا، تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم، ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا، تو اس نے کہا آمین۔ اچھا ظاہر ہے بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا، وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی۔ جب اس نے آمین کہا، امام صاحب قرات ہی بھول گئے، انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی الاف قریش، وہ بھول گئے، پھر انہوں نے الم تری کیف فعل، وہ بھول گئے، گھبرا گئے۔ سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے قلعے تھے، ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی، دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے، اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا، بالکل قرات بھی بھول گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح اس نے قرات کی۔ اچھا یار جیسے کوئی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے، آج میری شامت آ جڑی ہے۔ سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا، تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا، وہ بندہ دوسری صاحب میں میرے ساتھ کھڑا تھا نا، وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا، سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، مولوی کی طرف منہ دے کے، بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے۔ وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، وہ ملک تھا وہاں کا، اس نے اشارہ بھی کیا بول، تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل، چپ ہی کر گیا، اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا۔ وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم۔